بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ حضرات دی وقار، محترم سامعین و سامعات، میں اپنے آج کے خطبے کا آغاز ایک سوال سے کرتا ہوں۔ وہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے اور دنیا کے ہر مسلمان سے ہے۔ اگر کوئی شخص بہت قیمتی ہیرو جواہرات ایک پھٹے پرانے بیگ میں لے کر دور دراز کے کسی علاقے کی طرف سفر کرے اور اپنے بیگ کی حفاظت نہ کرے، اسے اندازہ نہ ہو کہ جتنی قیمتی چیز میں نے اپنے بیگ میں رکھی ہوئی ہے، بیگ اتنا ہی نازک اور کمزور ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اس کی کوئی زپ کارآمد نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جب یہ اپنی منزل پر پہنچے گا اور اپنے بیگ کو کھول کر دیکھے گا، اسے بیگ خالی ملے گا یا اس کا مال، اس کے قیمتی جواہرات اس کے اندر موجود ہوں؟ یقیناً ہر بندے کا جواب یہی ہوگا کہ اس کے بیگ میں کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، اور وہ منزل پر پہنچ کر اپنے ہاتھ افسوس کے ساتھ مل رہا ہوگا، اپنے بال نوچے گا، سینہ کوبی کرے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ میں نے اتنے کٹھن مراحل طے کیے، میں مشکلات کی گھاٹیوں میں سے گزرا، لیکن میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ میرا بھائی، زندگی کے اندر نیکی بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ ہمارا بیگ ہم خود پھاڑ دیتے ہیں جس میں ہم نے نیکی رکھنی ہے، اور ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ اپنی پچھلی ملاقات کے اندر ہم نے ایک بات آپ کو سکھائی تھی کہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے، اور مالک فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ لوگوں، زندگی کے سفر میں اگر کسی شے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اگر کسی چیز کی مضبوطی تم چاہتے ہو، تو تمہارے پاس تقوی والا بیگ ہونا چاہیے، اور اس تقوی والے بیگ کے اندر آپ کی نماز آئے گی، اس کے اندر آپ کا روزہ آئے گا، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کے اندر ذکر و اذکار ہے، اس کے اندر میری بہن کا پردہ ہے، اس کے اندر میرا سچ ہے، اس کے اندر میری داڑھی ہے، اس کے اندر میری سنت رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی بھی ایک نیکی کو ہم نے اس پوائنٹ پہ رکھ دیا جہاں پر سوراخ تھا، وہ نیکی نیچے گر جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا، اور جب ہم رب کے حضور اپنی منزل پہ پہنچیں گے، بظاہر خوش ہوں گے۔ مالک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کتنے ہی چہرے اس دن بڑے ہی ڈرے ڈرے لگ رہے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن مالک اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے نیکی والے بیگ کے اندر سوراخ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا نماز ادا کرو، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، مسلسل نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کے اوپر بڑا فخر بھی ہے کہ جی ہم نمازی بن چکے ہیں، لیکن میرا بھائی، نمازوں کے باوجود ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیگ کو پھاڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صدقہ کرو، ہم صدقہ بھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں اپنی حیثیت کے مطابق راشن بھی ڈلوا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی چار بندوں میں بیٹھ کر ہم اپنا نام بھی لے رہے ہیں، ہم شو آف کر رہے ہیں۔ کائنات کے اندر اتنی بدبختی کسی شخص کی نہیں کہ جو رب کی راہ میں شہید ہو جائے اور سب سے پہلے جہنم کے اندر بگڑا ہے۔ اس کے نیکی والے بیگ میں سوراخ ہے، اس کی شہادت میں کوتاہی ہے۔ مالک جب پوچھیں گے بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، اس کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ، ایک زندگی تھی، تو نے دی، میں نے تیرے رستے میں قربان کر دی۔ جواب ملے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا لوگ تجھے جری جوان کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، سو لوگوں نے تیری تعریف کر دی، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرا بھائی، نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تک بنا دیا، اس سے بڑی نیکی نظر نہیں آتی ہے۔
لیکن یہ بڑا سارا اللہ کا گھر بنانے کے بعد انہوں نے اللہ سے اپنے لیے ایک دعا کی تھی. اس دعا کے مفہوم کو سمجھ لو. اللہ کے لیے کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ نیکی کر لی، اب اسے قبول بھی کر لیں. ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں کون سا پرمٹ مل گیا کہ ہماری نیکی قبول ہو گئی ہے؟ ہمیں کس نے خبر دے دی کہ ہاں تمہارا صدقہ بھی قبول ہے؟ ہم لوگوں کی تذلیل بھی کرتے رہے، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیگ میں سوراخ کریں اور پھر جب عمل ضائع ہو جائیں اور پھر ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں. کوئی تیسرا عمل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ ہدایت دے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا، بڑی ہی معذرت کے ساتھ، میری بات کا غصہ نہیں کیجیے گا. ہماری خواتین پردہ کرتی ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، ساری ماؤں بہنوں کو عافیت میں عزت کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر رکھے، وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. پردہ کرتی ہیں، لیکن پردہ کچھ اس انداز کا اور اس سٹائل کا ہمارے ہاں آ گیا کہ اس کے اوپر مزید ایک برقعے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس قدر تیز خوشبو لگائی جاتی ہے کہ جو قریب سے گزر بھی جائے تو سارے لوگ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو عورت اس طرح سے اپنے گھر سے نکلتی ہے، خوشبو سے اس کا جسم معطر ہے، اس کی خوشبو پھیل رہی ہے، وہ عورت زانیہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جہنم کے اندر میں نے دو قسمیں جہنمیوں کی نہیں دیکھی. ان میں سے ایک وہ ہیں کاسیات عاریات، جو کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی. مائلات ممیلات، دوسروں کو مائل کرتی ہیں اور دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں. یہ نیکیوں والا بیگ، آپ نے برقع تو پہن لیا، پردہ تو کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی میرا بھائی آپ نے یہ نہیں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو یہ نہیں سکھایا کہ اس کے اوپر تم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے. خوشبو نہیں لگانی ہے، شریعت نے حرام کی ہے. گھر کی چار دیواری میں رہ کر بے شک عطر کے تالاب کے اندر ڈبکیاں لگاتی رہے، لیکن گھر سے باہر اس طریقے سے نہیں نکلنا ہے. اور پھر اسی بات کے اوپر آ جائیے کہ مرد کیا کرتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور ایسے تاک کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی نظر کی معاف ہوتی. میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے بندے تو نے اپنی داڑھی میں خود سوراخ کی ہے. چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، جھوٹ بول رہا ہے. چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، لوگوں کو دغا بازی کر رہا ہے. اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ نیکی کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر پہرا دینا، یہی ہمارا اصل میں امتحان ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے نیکیوں کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ رمضان کے اندر بڑی تگ و دو کے ساتھ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، بڑی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین مرتے دم تک ان عبادتوں کے اوپر قائم رکھے. لیکن رمضانی مسلمان میرا بھائی نہ بنیے، رمضان کی حد تک مسلمان نہ بنیے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رمضان کی طرح گزرتا ہے. اس لیے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنی نیکیوں والے بیگ میں سوراخ نہ کیجیے. اللہ کے لیے اپنی نیکیوں کے اوپر اترائیے مت. یہ مت سوچئے کہ میں نے نیکی کر لی ہے تو بس اب میری نیکی بھی قبول ہو گئی ہے. نہیں میرا بھائی، عبداللہ بن ابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا تھا. اللہ کے رسول کی معیت میں کتنے غزوات کے اندر اس نے شرکت کی، لیکن مالک نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تم ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرو تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اس لیے اپنی نیکی پر نہ اترائیے. یہ مت سمجھیے کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے. اللہ کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. فلا تزکوا انفسکم، لوگوں اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو. اللہ جانتا ہے کہ کون اس سے کتنا ڈرتا ہے، کس لیول پہ کھڑا ہو کہ کون کس سے اور اس سے کتنا ڈرتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ نہ دیجیے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کیجیے. وہ بڑی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس لیے میرا بھائی اپنی زندگی کے اندر تقویٰ کے بیگ کو مضبوط رکھیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تقویٰ لینا. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر تنگیاں نہیں چاہتا۔ اللہ نے توفیق دی تو آنے والی ملاقات میں ہم ایک طرف انسان کی چاہت کو دیکھیں گے اور دوسری طرف رب کی چاہت کو دیکھیں گے، اور پھر ایسے کمپیریٹیولی ان کو دیکھیں گے کہ انسان کیا کر رہا ہے اور رب کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرا بھائی اپنے تقوی کے اندر مضبوطیاں لے کر آئیے، پھر اس کے بعد بندہ اگر رستے سے شاخ بھی ہٹا دیتا ہے نا تو مالک اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ آپ پھر ایک چھوٹا سا عمل بھی کریں گے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے